جی السلام علیکم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامس کو پریکٹس کرنا. تو سب سے پہلے ہم بک کے کچھ سناریوز کو ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس پروجیکٹ 1 ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سناریوز کو ڈسکس کیا تھا. جیسے کلاس میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ ان کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس اینٹیٹیز کے لیے وہ کس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے, ریلیشن شپس کے لیے وہ کس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے, کارڈینیلٹیز کے لیے وہ کیا ٹرمینالوجیز کیا ورڈز یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ایٹریبیوٹس کی وہ بات کرے تو کس طرح سے کرتا ہے. تو یہ ایگزامپلز آپ کو ان کی پہچان کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرے گی. تو چلتے ہیں پہلے اپنے پروجیکٹ کی طرف. تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے, جیسے آپ کو کلاس میں پتہ ہے ہم بات کر چکے کہ سب سے پہلے آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اینٹیٹیز نکالنی ہے. تو سناریو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے کمپنی میں مختلف امپلائیز ہیں ہر امپلائی کو اسائن کیا جا سکتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ پروجیکٹس پہ, اور ہو سکتا ہے اس کو کسی بھی پروجیکٹ پہ اسائن نہ کیا جائے. جو پروجیکٹ ہوگا اس پہ کام کرنے والے کم از کم ایک امپلائی ہوگا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ کام کرنے والے کئی امپلائیز ہوں. یہ اس نے بات کر لی. اگر ہم دیکھیں تو مینلی جو ہماری ڈائیگرام ہے وہ امپلائی کے حوالے سے اور پروجیکٹ کے حوالے سے ہے. بات کریں کہ ایک کمپنی میں امپلائی ہیں اور امپلائی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کمپنی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کے حوالے سے ریکارڈ کو سٹور کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک امپلائی اور ایک ہے پروجیکٹ. تو یہ ہماری بن جائیں گی اینٹیٹیز. ہم اس کو اگر دوبارہ دیکھیں تو ہمیں اس میں مزید کوئی اینٹیٹیز نظر نہیں آ رہی. اب دیکھتے ہیں کہ ایٹریبیوٹ ہم نے بات کی تھی کہ ایٹریبیوٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی اینٹیٹی کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. ایکچولی آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ اس اینٹیٹی کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. ایز سچ ہمیں اس سناریو میں کوئی ایٹریبیوٹ نظر نہیں آ رہا. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ اس سناریو میں ہمارے ریلیشن شپس کہاں پہ ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ ریلیشن شپ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو کنیکشن ہوتا ہے آپ کے اینٹیٹیز کے بیچ میں, یعنی کہ آپ ایسے بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہو کہ وہاں پر کوئی ورب اگر آپ کو نظر آ رہا ہو جو بیسیکلی آپ کے اینٹیٹیز کو کنیکٹ کر رہا ہو. ہم دیکھ سکتے ہیں امپلائی یہاں موجود ہے اور پروجیکٹ ہے. امپلائی پروجیکٹ پہ کیا کر سکتا ہے, امپلائی اور پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے. امپلائی کو پروجیکٹ پہ اسائن کیا جا سکتا ہے نا, اسائنڈ ٹو, اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسائنڈ ٹو ایک ورب ہے. دیٹ مینس اٹ کین بیکم اے کنیکشن, اٹ کین بیکم اے ریلیشن شپ. تو امپلائی اسائنڈ ٹو پروجیکٹ. مزید آگے دیکھیں تو اسائن ٹو ہی کی بات کر رہے ہیں, ٹو اے پروجیکٹ. اسی طرح پروجیکٹ مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ, آگے بھی اس نے جو بات کی ہے کہ پروجیکٹ پہ اسائن ہونے والے امپلائی کے حوالے سے ہی بات کرے. دیٹ مینس کہ ہمارے پاس یہاں تک ریلیشن شپس بھی نکل آئے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے پاس کارڈینیلٹیز کے حوالے سے بات کریں کہ کارڈینیلٹی کیسے نکلے گی. تو اگر ہم سناریو کو ریڈ کریں, ایچ امپلائی may be assigned to ایک یا ایک سے زیادہ پروجیکٹ. ہم نے کلاس میں بات کی کہ ہم اتنا اگر دیکھتے ہیں ون اور مور کے لیے ہم نے سائن پڑھا تھا ون مینی کا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو جیسے کلاس میں بھی کہا کہ پورا سناریو پڑھنے کے بعد ہاں رف پہ سائڈ پہ مارک کر لیں کہ یہ سائن یہاں پہ اس کے حوالے سے یہ تذکرہ ہوا ہے, مگر کمپلیٹ سناریو ریڈ کرنے کے بعد آپ فائنلائز کریں. وہ آگے ہی بتا دیتا ہے اسائن ٹو ون اور مور پروجیکٹ, اور پھر کہتا ہے اور may not be assigned to any project. مینس ہو سکتا ہے ایک امپلائی کو پروجیکٹ اسائن ہو ون, ہو سکتا ہے مور پروجیکٹس مینی یعنی کہ ون مینی. لیکن جب بات کی کہ اور may not assign to a project مینس کہ منیمم زیرو بھی ہو سکتا ہے. مینس کہ پھر اب ہمارے پاس ون مینی نہیں, زیرو مینی. امپلائی کا پروجیکٹ سے کنیکشن زیرو مینی. آپ دیکھ سکتے ہیں امپلائی کا پروجیکٹ سے کنیکشن زیرو مینی. ٹھیک ہے, جیسے ڈائیگرامس ہوتی ہیں بائی ڈائریکشنل. اب دیکھتے ہیں پروجیکٹ کا امپلائی سے کیا کنیکشن ہے, ایکسپلینڈ ہوا ہے. پروجیکٹ مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ون امپلائی. پروجیکٹ پہ امپلائی کم از کم ایک امپلائی لازمی اسائن ہوگا, ایٹ لیسٹ ایک امپلائی لازمی اسائن ہوگا.
ایٹ لیسٹ، تو ہم نے کہا ایٹ لیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی ون مینی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون مینی کا سائن آپ کے پاس یہاں بن گیا. کلاس میں بھی بات کی تھی مے اینڈ مے ہیو سیورل امپلائیز اسائنڈ. یہ جملہ اس نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے، کیونکہ یہ پہلا سناریو تھا تو اس نے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ چیز لکھ دی، حالانکہ اس کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے ایٹ لیسٹ ون کی بات کر دی تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ بات کر رہے ون مینی کی، اور مینی میں سیورل امپلائیز بھی کور ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارا یہ پہلا پروجیکٹ کور ہو جاتا ہے.